السلام علیکم تمام طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں انیس الرحمن، جسے آپ انیس سر کے نام سے بھی جانتے ہیں، آج ہم اردو زبان کا ایک اہم ٹاپک جو 8ویں 9ویں 10ویں میں عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ جملوں کی قسمیں کیا ہے، مفرد جملہ کسے کہتے ہیں، مرکب جملہ کسے کہتے ہیں، مخلوط جملہ کسے کہتے ہیں، اس طریقے کے سوالات آ جاتے ہیں، یا آپ کو ایسے جملے مثال کے طور پر دے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کی قسمیں پہچانیے۔ کیا پہچانیے؟ ان کی قسمیں پہچانیے۔ ویسے تو طلباء و طالبات مفہوم کے لحاظ سے، فعل کے لحاظ سے اور دیگر چیزوں کے لحاظ سے جملوں کی کئی قسمیں ہیں، لیکن عام طور پر جو جملوں کی قسمیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہی استعمال کی جاتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ساخت کے لحاظ سے جملوں کی قسمیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم پڑھنے والے ہیں ساخت کے لحاظ سے جملوں کی قسمیں۔ چلیے طلباء و طالبات، سب سے پہلے دیکھتے ہیں جملہ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جملہ کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کا، اس کی تعریف ہم پڑھ رہے ہیں، الفاظ کا ایک مجموعہ جس سے مکمل مفہوم واضح ہو جملہ کہلاتا ہے۔ کیا ہے؟ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ جس سے مکمل مفہوم یعنی مکمل معنی، مطلب واضح ہو، یعنی ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوں گا کہ مجموعہ کسے کہتے ہیں؟ طلباء و طالبات، آپ کلاس میں جب بیٹھتے ہیں تو کلاس میں جو ہے بچے آتے ہیں، کلاس میں ایک بچہ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا۔ جب یہ بچے ایک جگہ آ جائیں گے تو کلاس مکمل ہو جائے گی، اور یہ سب بچے جو بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ مجموعہ ہے۔ کیا ہے؟ مجموعہ ہے۔ ویسے ہی الفاظ جب ایک جگہ آ جائیں گے، بنتے 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 جب اختتام پہ پہنچیں گے تو وہ ایک جملہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جملے کا مطلب بھی ہو تبھی جملہ ہوگا، خالی جملہ کیا؟ جیسے مثال کے طور پر یہ تعریف بھی کیا ہے؟ ایک جملے میں ہے نا؟ یہ تعریف آپ کو پورے جملے میں نظر آ رہی۔ ویسے اگر یہ کہلاتا ہے، اگر میں یہاں پر لا لوں اور یہ بیچ بیچ کے الفاظ ادھر ادھر کر دوں، جیسے کہلاتا ہے، ایسا مجموعہ، مکمل مفہوم، آپ کو سمجھ میں آ رہی کیا بات؟ نہیں آ رہی۔ ویسے یہ جملہ کہہ لیں گے کہ اگر ادھر ادھر الفاظ ہو جائیں گے؟ نہیں، ترتیب وار جب الفاظ آئیں گے، جڑتے ہوئے آئیں گے، اور جن کا معنی مفہوم بھی معلوم ہو، مطلب بھی سمجھتا ہو، ویسے الفاظ کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا اتنا؟ چلیے آج دیکھیں گے ہم جملوں کی قسمیں جو ساخت کے لحاظ سے ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی قسم ہے جملے کی مفرد جملہ، اور دوسری قسم ہے مرکب جملہ، اور تیسری قسم ہے مخلوط جملہ۔ آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے مفرد جملہ، اس کی تعریف دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ایسے جملے میں ایک فعل ہوتا ہے۔ فعل یعنی کیا ہے؟ امتحان میں فعل نہیں، فعل سے مراد کام۔ ایسے جملے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کام ظاہر ہوتا ہے، اور معنی کے اعتبار سے مکمل بھی ہو، یعنی پورے معنی بھی سمجھتے ہو، اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مفرد جملہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر گھڑی چوری ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ گھڑی چوری ہو گئی۔ فعل کیا ہے اس میں؟ کام کیا ہو رہا؟ چوری کا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ کا پین چوری ہو گیا ہوگا یا گم گیا ہوگا تو آپ کیا بولتے ہیں؟ ہمارا پین کھو گیا یا گم ہو گیا۔ تو کام کیا ہو رہا؟ اس میں گمنے کا کام ہو رہا، چوری کا کام ہو رہا۔ ٹھیک ہے، تو کام کیا ہے اس میں؟ ایسے جملے جس میں ایک کام ہو، یعنی ایک فعل ہو، اور وہ کام بتا کر ختم ہو جائے، ویسے جملے، اور مطلب بھی ظاہر ہو جائے،
اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد جملہ کہتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گا کہ ایسے جملے جب بھی آئے جس میں ایک کام ہو اور مطلب بھی پورا ظاہر ہو رہا ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفرد جملہ۔ ٹھیک ہے طلبہ و طالبات، دوسری قسم دیکھتے ہیں جملے کی۔ دوسری قسم ہے مرکب جملہ۔ اس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ فعل ہو۔ فعل یعنی کام، میں نے آپ کو پہلے بتایا، فعل یعنی کام کیا ہو؟ ایسا جملہ جس میں ایک سے زیادہ، یعنی یہاں پہ کیا کام تھا؟ ایک کام ہو رہا تھا، لیکن اس میں کیا ہوں گے؟ ایک سے زیادہ کام ہوں گے، ایک سے زیادہ فعل ہو، اور ہر جملہ اپنے معنی کے اعتبار سے مکمل ہو، یعنی پورا مطلب سمجھ میں آئے تبھی وہ جملہ کہہ لیں گا، تب اسے مرکب جملہ کہیں گے، مرکب جملہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے طلبہ و طالبات، دیکھیں گے مثال کیا ہے۔ وہ حیدرآباد گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ وہ حیدرآباد گیا، ہو گیا کام ایک، لیکن واپس نہیں آیا۔ واپس بھی آیا کیا انہیں؟ واپس ادھر گیا اور ادھر واپس نہیں آیا، دو کام ہو گئے ہمارے پاس، گیا بھی اور واپس بھی نہیں آیا، دو کام ہم نے بتا دیے، دو فعل اس کے اندر ہے۔ لیکن طلبہ و طالبات، اس کی ایک پہچان ہے مرکب جملے کی کہ جو ہے اس کے اندر اور، لیکن، مگر درمیان میں آتا ہے، بیچ میں آتا ہے، یعنی کیا ہے؟ جوڑنے والا کام۔ ایسا الفاظ اس میں آئیں گے جو جملوں کو جوڑتے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ پانی وغیرہ بھرتے ہوں گے گھر کے اندر، تو نلی کا جو ہے بیچ میں سے کبھی کبھار جو ہے فوارہ نکلنا چالو ہو جاتا سوراخ کی وجہ سے، تو ہم کیا کرتے اس کو کاٹ دیتے اور بیچ میں چھوٹی سی نلی لگاتے تاکہ دونوں نلیاں جو ہے جڑ جائے، کیا ہو جائے؟ جڑ جائے۔ ویسے ہی یہاں پر بھی ہوں گا، جو بیچ میں چیز ایسے الفاظ ہوں گے ہم اس کو پہچان سکیں گے کہ دونوں جملوں کے درمیان میں ایک چیز ہوگی جو جوڑے گی، کیا کرے گی؟ دونوں کو جوڑنے کا کام کرے گی۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اور، لیکن، مگر، جہاں پر بھی ایسے الفاظ جو دونوں کو درمیان میں جملوں کو جوڑتے ہو، ویسے اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب جملہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے طلبہ و طالبات، تیسری قسم دیکھیں گے ہم جملے کی، مخلوط جملہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، مخلوط جملہ، اس کی تعریف دیکھیں گے۔ ایسے جملے جس میں ایک سے زیادہ فعل ہو۔ مرکب میں بھی ایک سے زیادہ کام تھے، اس میں بھی فعل زیادہ ہے، ایک سے زیادہ ہو۔ ایک کہیں میں تھا؟ خالی مفرد میں تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے، ایسے جملے جس میں ایک سے زیادہ فعل ہو اور ایک فعل کا فقرہ معنی مکمل کرنے کے لیے دوسرے فعل کے فقرے کا محتاج ہو، اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی جو جملے بنتے اس میں کیا ہوں گے؟ ایک سے زیادہ فعل ہوں گے، ایک سے زیادہ کام ہوں گے، لیکن آگے کا جملہ پیچھے کے جملے کا محتاج ہوگا۔ یعنی اگر آگے جو کام ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پیچھے والے جملے کو سمجھنا ضروری ہے اور پیچھے والے جملے کو آنا ضروری ہے، تبھی یہ جملہ مخلوط جملہ کہلائے گا۔ مثال چلیے، دعوت میں نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ کھانا ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دعوت میں نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ کھانا ختم ہو گیا۔ اس میں کام کیا ہے؟ کھانا شروع کرنا، اور اس میں دوسرا کام کیا ہو رہا؟ کھانا ختم ہو گیا، ختم ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ دو کام نظر آ رہے ہیں۔ لیکن طلبہ و طالبات، اگر میں آپ سے کہوں کہ کھانا ختم ہو گیا تو آپ بولیں گے سر کیا ہو گئے، پاگل ہو گئے؟ کیوں؟ کھانا کہاں ختم ہو گیا؟ ہم کو تو بتا ہی نہیں، خالی بول رہے کیا کہ کھانا ختم ہو گیا۔ ارے کہاں ختم ہوا؟ اس کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلا جملہ بھی بولنا پڑے گا۔ کیا ہے؟ دعوت میں نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ کھانا ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے طلبہ و طالبات، سمجھ میں آیا؟ آگے کے جملے کو پیچھے کا جملہ ہونا ضروری ہے، اس کا محتاج ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کو اس کی تعریف بھی؟ ٹھیک ہے،
چلیے ہم نے دیکھا آج مفرد جملہ، مرکب جملہ اور مخلوط جملہ، اس کے مثالیں بھی دیکھ لیے۔ میں امید کرتا ہوں جب بھی آپ کے سامنے اس طریقے کے سوالات آئیں گے آپ بالکل اس کو حل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے طلبہ و طالبات، میں آپ سے امید کرتا ہوں اس کو ایک بار جو ہے اپنی کاپی پر لکھ کے نکالیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور دوسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جس کلاس میں بھی ہوں، چاہے وہ 8ویں 9ویں 10ویں میں آپ ہو یا جس بھی کلاس میں ہو جس میں آپ کا اردو سبجیکٹ ہو یا کوئی بھی سبجیکٹ ہو، آپ کی پڑھائی رکنی نہیں چاہیے، گھر میں اسٹڈی ہونا چاہیے۔ بالکل طلبہ و طالبات، اگر آپ ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہوں گے تو میری آپ سے گزارش ہے، خصوصاً 10ویں کے طلبہ و طالبات سے، کہ آپ پڑھائی پہ دھیان دیں، اپنے وقت کو ادھر ادھر ضائع بالکل بھی نہ کریں۔ جو ہے موبائل کا استعمال بھی کریں تو پڑھائی کے لیے کریں، تھوڑا سا جو ہے اپنے وقت کو جو ہے اس میں جو ہے فارغ کر کے پڑھائی کی طرف آ جائیں۔ ٹھیک ہے طلبہ و طالبات، اللہ حافظ۔